سے زیادہ غمیں آئیں گی۔ تو اس غم کو ختم کرنے کے لیے رب العالمین نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا تھا تسلی دینے کے لیے، اور پھر اپنے محبوب کو ایک بہت بڑا مقام عطا فرمایا، اور پھر اس محبوب کی وسیلہ سے اس امت کو بھی بڑا مقام عطا فرمایا اور بڑے بڑے نعمتوں سے نوازا۔ آپ کی معراج کا دو پہلو تھا، ایک زمین کے اوپر ایک آسمان کے اوپر۔ زمین کے اوپر شروعات ہوئی بیت اللہ سے بالاتفاق، اور اس زمینی معراج کی جو سفر ہے اس کا اختتام بیت المقدس کے اوپر۔ بیت المقدس کے اندر اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام کو پہلی سی وہاں بلایا تھا، اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آمد کا انتظار میں تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، جبریل امین ساتھ ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے انبیاء کرام کے خوبصورت چہروں کو دیکھا، تو جبریل نے مجھے کہا کہ حضور آپ آگے ہو کے ان نبیوں کی امامت کریں۔ تو آقا علیہ السلام نے 2 رکعت نماز تمام نبیوں کو پڑھایا ہے بعثتی امام بن کر۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام کا تعارف کروایا حضرت جبریل نے نبیوں سے۔ یہ دنیا کے اندر بیت المقدس کے اندر تعارف ہوا، اور بیت المقدس اور بیت اللہ کے درمیان میں 40 دن کی سفر ہے، یعنی مسافت کتنی ہے؟ 40 دن کا۔ آقا علیہ السلام پر جب مشکلات آئی مکی زندگی کے اندر، تو آپ نے اپنی صحابہ کو 2 ہجرتیں کرنے کا حکم دیا۔ ایک تو ہجرت اس وقت کی جب حبشہ کی طرف صحابہ کرام کو اجازت عطا فرمائی، آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں۔ حبشی بادشاہ اگرچہ اس کے اندر اختلاف ہے، لیکن راجح قول یہ کہ انہوں نے اسلام لایا تھا، لیکن وہ مسلمانوں کے لیے بڑا نرم دل رکھتا تھا، تو صحابہ کرام وہاں گئے تھے۔ تو پیچھے سے مشرکین نے بھی اپنے لوگوں کو بھیجا کہ حبشہ بادشاہ کے پاس جائے اور ان کو کہے کہ یہ ہمارے قیدی ہیں، ہمیں واپس کر دو۔ تو اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اندر لوگ گئے تھے، اس وقت اسلام نہیں لایا تھا۔ تو حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ جب ہمارے حبشی بادشاہ کے سامنے جب ہماری حاضری ہوئی، تو جو کچھ انہوں نے پوچھا تھا مجھ سے ان کے بارے میں اور اللہ کے نبی کے بارے میں نے دل میں یہ کوشش کی کہ میں شاید اس بارے میں کوئی جھوٹ بول دوں، پر میں نہ بول سکا۔ جو میں زبان سے نکلتا تھا وہ نکلتا تھا جو حق اور سچ تھی۔ لیکن ایک بات مجھے اس وقت ذہن میں آئی، کیونکہ حبشی کا جو بادشاہ تھا وہ تھا عیسائی مذہب کا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں ان کو یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کے عقائد بتا دو۔ تو میں نے کہا کہ بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ یہ جو بھائی ہے ہمارے، اگرچہ ہمارے بھائی ہیں، لیکن یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اس طرح عقیدہ رکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ بھائی یہ کی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں، وہ اللہ کا رسول ہے۔ تو اسی عیسائی بادشاہ کے ساتھ ایک پرانے زمانے کا بندہ بیٹھا تھا، انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے کہا حقیقت کہتے ہیں اور ہمارے کتاب کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، وہ اللہ کا ایک رسول ہے۔ اور کہا کہ حضرت ایک اور بات بھی کہتے ہیں، کہنا کیا بات ہے؟ ان کا نبی کہتا ہے کہ مجھے رات کی کچھ حصہ کے اندر، کچھ سیکنڈ کے اندر اللہ نے مجھے بیت اللہ سے اٹھایا بیت المقدس، اسی بیت المقدس کے اندر میں نے نبیوں کی امامت کی، یہیں سے پھر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساتواں، پھر سدرۃ المنتہا، پھر لا مقام۔ کہتا حضرت یہ اتنی چھوٹی سی وقت میں کی ہو سکتا ہے؟ کہتا اس کے ساتھ ایک بہت بڑے عمر کا بندہ تھا۔ انہوں نے کہا ہاں جی بتاؤ کس نے کیا بات کی اور کس سنہ کی بات ہے، کس دن کی بات ہے، کس سال کی بات ہے؟ انہوں نے وہ بتا دی۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت اگر امان ہو، سر کا امان ہو تو میں ایک بات عرض کروں۔ انہوں نے کہا جی عرض کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ جو بات اس بھائی نے بتائی ہے نا، اور جس بندے کو جھٹلانے کے لیے یہ دلیل پیش کیا ہے، حقیقت یہ کہ میں اس بات کا چشمدید گواہ ہوں۔ کیا کہا؟ چشمدید گواہ۔ جو ان کا جو نبی ہے، جو یہ بھائی ہے، اس کی صداقت کا میں خود تصدیق کرتا ہوں۔ کہ ہوا یوں کہ مجھے میری ذمہ داری ہے بیت المقدس کی دروازے بند کرنا، چابیاں میرے پاس ہوتی ہیں۔ کہتے جس رات کی یہ
کی بات کر رہا ہے تو ہم نے عشاء کے وقت آئے، عشاء کے بعد سارے لوگ جانے لگے تو میں نے دروازہ بند کرنا چاہا تو دروازہ بند نہیں ہوا۔ کہتا میں پریشان ہو گیا، پتہ نہیں اس دروازے کو، بہت بڑا دروازہ ہے، اس کو کیا ہو گیا؟ کہتا میں آگے پیچھے بھاگتا رہا، کسی مستری کو بلایا کہ بھائی یہ دروازہ دیکھو۔ مستری آ کے وہ بھی پریشان کہ دروازہ بند نہیں ہوتا۔ تو آخر میں مجبور ہو کے انہوں نے یہ بات بتائی کہ بھائی لگتا یہ ہے کہ آپ کی جو مسجد ہے اس کا دیوار نیچے بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھنے کی وجہ سے ہی دروازہ بند نہیں ہوتا، اور کہا کہ یہ ابھی اس دن کا رات کا کام بھی نہیں کہ میں ابھی آپ کو ٹھیک کر کے دے دوں، صبح کا انتظار کرے، ٹائم لگے گا، اس کو پھر ٹھیک کریں گے۔ انہوں نے کہا میں نے دروازہ کھلا چھوڑ دی، میں چلا گیا۔ کہتا جب میں صبح کے وقت آیا تو میں نے عجیب منظر دیکھا۔ کہتا اسی مسجد کے اندر میں نے ایسے نورانی ماحول دیکھا، تجلیات دیکھی، خوشبو دیکھی جو زندگی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اور جب کہتا ہے میں نے اس دروازے کو ہاتھ لگایا تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، رات کو میں نے پریشانی کے اندر گزاری۔ جو مسجدوں کے خادم ہوتے ہیں، خدمت کرنے والا، ان کو مسجد کے آبادی کا فکر رہتا ہے۔ تو کہتا جب میں نے اس دروازے کو ہاتھ لگایا، بند کیا، بالکل ٹھٹا، کہتا میں پریشان ہو گیا کہ وہ رات والا معاملہ سچا ہے یا یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ کیا ہو گیا۔ ماحول بھی عجیب، نورانیت، دروازہ بالکل بند۔ کہتا حضرت جو ان بھائیوں نے جو بات بتا کہ لگتا یہ تھا کہ رب العالمین نے اس رات اپنے محبوب کو لانا تھا، اس لیے دروازہ بند نہیں کروایا۔ صبح جب چلے گئے تو پھر دروازہ اسی حالت میں تھا، تو یہ سچ کہتے ہیں۔